سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں وطن عزیز میں ایک بڑا سکینڈل چل رہا ہے۔ وہ سکینڈل پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا اعلان ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک ڈرائنگ روم کی سیاست کی ایک چال ہے۔ ایک چائے کے کپ میں ایک کنکر پھینکنے کی چال ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہے۔ یہ اس کی ایک کامیاب سیاسی چال ہے۔ بات یوں ہے، اس بات کے پیچھے اگر چلا جائے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک کھلی جنگ کے آثار نظر آئیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تنہاؤ، محاذرائی پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس میں تناؤ اور محاذرائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جب تک قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ تک نہیں پہنچتے اس وقت تک اس لڑائی میں شدت کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ اگر ہم اس لڑائی میں یہ دیکھا جائے، ہمیں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط دیکھنے میں آیا جو انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اسلام آباد کے ایک آنریبل جسٹس کے جج کی جیلی صنعت کا سکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے، اور وطن عزیز وہ معاملہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یوں اسلام آباد کے ایک آنریبل جج کے گرین کارڈ کا معاملہ بھی آ چکا ہے۔ گو ان معاملات میں میڈیا میں، اخبارات میں خبریں آنے سے اور نشر ہونے سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو چکا، مگر افسوس کے ساتھ سپریم کورٹ نے 2 سیاستدانوں سے اپنے حضور معافی منگوا کر یہ معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ مگر یہ بھی دیکھا جائے، اگر کسی سیاستدان کے پاس گرین کارڈ ہو، اس کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی جج کے پاس یا اس کے اہل خانہ کے پاس گرین کارڈ نکلے تو خبر شائع کرنے والے اور پروگرام کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی تو آپ کو اس محاذرائی میں بڑے بڑے پہلو دیکھنے کو ملیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قانونی طور پر ISI کو ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے ذریعے اس لڑائی میں اور اضافہ دیکھنے میں ملے گا۔ یہ ایک اندیکھی چومکھی کی لڑائی ہے جو براہ راست نہیں لڑی جا رہی، مگر اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر یہ لڑائی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ جو فل کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اور بھی ماحول گرم ہوگا۔ ہمیں تو اس فیصلے کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، مگر پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان محاذرائی
بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پارلیمان اور عدلیہ میں یہ پہلی بار لڑائی نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی جناب چیف جسٹس امرتا بندیال کے دور میں پنجاب کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ایک لڑائی سامنے ہے، اور آپ سب نے اور ہم نے پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی دیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا پارلیمان نے آئینی طور پر عدلیہ کو ایک بند گلی پر لا کر کھڑا کر دیا، جہاں عدلیہ کے پاس اپنے فیصلے پر عمل کرانے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ یوں 14 مئی کو پنجاب میں عدلیہ اپنے فیصلے پر عمل کروانے میں ناکام رہی، اور اس کے جواب میں پارلیمان نے پیسے روک لیا، جس کا عدلیہ کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ عدلیہ اور پوری پارلیمان پر توہین عدالت لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور عدلیہ نہ ہی اپنے فیصلے پر عمل کروا سکی۔ میرے عزیز دوستو، ابھی یہی سامنے نظر آ رہا ہے، پارلیمان سے ایک قرارداد منظور کرائی جائے گی، وہاں مخصوص رشتوں کے لوگوں کو حلف نہ دیں۔ اس طرح اگر الیکشن کمیشن نوٹیفائی بھی کر دے گا تب بھی اسپیکر ان سے حلف نہ لے سکے گا، کیونکہ ان کو قومی اسمبلی نے منع کیا ہوا ہے، ان ممبران کو قومی اسمبلی میں داخلے کی بھی اجازت نہ دی جائے، اور ان کو اندر داخل ہونے نہ دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اسپیکر کہے گا میں تو پارلیمان کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ پھر سوال ہوگا کیا پارلیمان بالادست ہے یا عدلیہ بالادست ہے؟ میرے عزیز دوستو، عدلیہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا عدلیہ پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کی پابند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر اس وقت یہ صورتحال بہت ہی دلچسپ بن جائے گی، اور اسپیکر پھر یہ بھی کہے گا جیسے پنجاب کے انتخابات کے فیصلے کے بعد ڈیڈ لاک ہو گیا، تو ایسے ہی یہ ایک ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے تو پھر سندھ بلوچستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکمران اتحاد قومی سطح پر اور 3 صوبائی صوبوں میں ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ KPK میں تحریک انصاف اس فیصلے پر فوری طور پر عمل کرا سکے گی۔ تاہم اگر ان ارکان کا حلف ہو جاتا ہے پھر کوئی سیاسی بحران نہیں ہوگا، کوئی سیاسی مشکل نہیں ہوگی، نہ ہی وطن عزیز کے لیے کوئی تکلیف دہ اقدام ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں آج ہم آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے اور اس کے پس منظر میں ہونے والی اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ ورسز پارلیمان کے معاملات آپ کے سامنے رکھے، تاکہ آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو سکے تحریک انصاف کی پابندی کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔